مجھے پاکستان کا دشمن ثابت کیا گیا صرف اس لیے کہ میں نے ان وڈیرے جاگیرداروں کے آگے سر جھکانے اور اپنا نظریہ بیچنے، بلڈنگیں بنانے، انڈسٹریاں بنانے، ملک کا خزانے سے قرضے لے کے دولت مند بننے سے میں نے انکار کیا۔ یہ الفاظ کراچی اور حیدرآباد میں بسنے والے مہاجرین کے دلوں پر کسی ایٹم بم سے کم نہ تھے۔ ان الفاظ کے بعد تو گویا کراچی اور حیدرآباد کی سیاست میں ایک بھونچال سا آ گیا، کیونکہ یہ الفاظ کسی اور کے نہیں بلکہ 1953 میں ایک بڑے سے کنبے کے ایک چھوٹے سے گھر میں جنم لینے والے شاید ملک کی تاریخ کے سب سے متنازع سیاستدان الطاف حسین کے ہیں۔ مجھے پاکستان کا دشمن ثابت کیا گیا صرف اس لیے کہ میں نے ان وڈیرے جاگیرداروں کے آگے سر جھکانے اور اپنا نظریہ بیچنے، بلڈنگیں بنانے، انڈسٹریاں بنانے، ملک کا خزانے سے قرضے لے کے دولت مند بننے سے میں نے انکار کیا۔ الطاف حسین 17 ستمبر 1953 کو کراچی کے ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام نذیر حسین تھا، جو تقسیم ہند سے پہلے ہندوستان میں ایک ریلوے کے اسٹیشن ماسٹر تھے، اور ان کی والدہ کا نام خورشید بیگم تھا، جو ایک گھریلو خاتون تھی۔ الطاف حسین کے دادا کا نام مفتی رمضان حسین تھا، جو یو پی کے شہر آگرہ کے مفتی اور ایک جید عالم دین تھے۔ اس خاندان نے ہجرت کے بعد پہلے کراچی کے علاقے لائن زیریا اور پھر بعد میں جہانگیر روڈ پر واقع سرکاری کوارٹروں کو اپنا مسکن بنایا، جس کے بعد عزیز آباد کی بستی اس خاندان کا مستقل ٹھکانہ بنی۔ 13 مارچ 1967 کو الطاف حسین کے والد نذیر حسین کا اور 5 دسمبر 1985 کو ان کی والدہ خورشید بیگم کا بھی انتقال ہو گیا۔ الطاف حسین نے 1969 میں گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول جیل روڈ سے میٹرک کیا اور 1974 میں جامعہ کراچی سے بی فارمیسی کرنے کے بعد ایم فارمیسی میں داخلہ لیا۔ الطاف حسین نے کراچی کے 7th ڈے ہاسپٹل میں بطور ٹرینی بھی کام کیا اور 2 غیر ملکی دوا ساز اداروں میں بھی ملازمت کی۔ الطاف حسین نے اپنی عملی سیاست کا آغاز جامعہ کراچی سے بطور طالب علم کیا۔ انہوں نے مہاجر طلباء کو منظم کر کے 11 جون 1978 کو APMSO یعنی آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی اور اس کے بانی چیئرمین رہے۔ یہ تنظیم اس قدر مقبول ہو گئی کہ دوسری طلباء تنظیمیں اس کی مقبولیت سے خوفزدہ ہو کر اسے تشدد کا نشانہ بنانے لگی۔ اس طرح یونیورسٹی کیمپس میں آئے روز تشدد کا سلسلہ شروع ہوا۔ الطاف حسین کو 1979 میں اس وقت کی مارشل لا حکومت نے بنگلہ دیش میں محصور پاکستانیوں کے حقوق کی آواز اٹھانے پر گرفتار کر لیا اور انہیں 5 کوڑوں اور 9 ماہ کی قید کی سزا سنائی۔ الطاف حسین 9 ماہ قید رہنے کے بعد رہا ہوئے۔ اس دوران ان کے اہل خانہ پر شدید دباؤ ڈالا گیا کہ وہ معافی نامہ لکھ کر دینے کے لیے الطاف حسین کو مجبور کریں، لیکن الطاف حسین کی والدہ خورشید بیگم نے انکار کر دیا۔ رہائی کے بعد الطاف حسین نے مہاجر طلباء کو پورے شہر قائد میں متعارف و منظم کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنے اس فیصلے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انہوں نے رفقا کار کے ساتھ مل کر غیر معمولی محنت سے چندہ لے کر تنظیم کے تعارفی کتابچے شائع کیے۔ اس کے بعد کراچی کے تمام علاقوں جن میں کرنگی، گولی مار، گل بہار، ملیر، نیو کراچی، فیڈرل بی ایریا غرض کے تمام علاقوں میں MQM کا ڈنکا بجنے لگا۔ اس طرح یہ تنظیم بعد میں بنی، لیکن اس کو شہرت پہلے ملی۔ 18 مارچ 1984 کو الطاف حسین نے مہاجر قومی موومنٹ یا MQM کے قیام کا اعلان کیا، جو بعد میں سارے ملک میں پھیل گئی۔ MQM کے قیام کے بعد الطاف حسین نے اپنے تمام کارکنان اور پارٹی رہنماؤں کے ساتھ مل کر شہر قائد کی صفائی مہم کا آغاز شروع کیا۔ ہم
9 ستمبر سے لے کر 16 ستمبر تک پورے شہر کراچی میں ہفتہ صفائی منانے کا اعلان کرتے ہیں۔ 9 ستمبر 1988 کو قائد تحریک جناب الطاف حسین نے اپنے ہاتھوں سے جھاڑو دے کر کیا، اور مہم کے 7 دن جناب الطاف حسین کبھی لیاقت آباد میں ہوتے تو کبھی لانڈھی کے کارکنوں کے ساتھ صفائی کی مہم میں مصروف ہوتے۔ کراچی کا کوئی بھی علاقہ یا محلہ ایسا نہ تھا جہاں قائد تحریک نے بنفس نفیس خود جا کر ہفتہ صفائی کی مہم میں حصہ نہ لیا ہو۔ انہوں نے اپنے عمل سے جس میں خود الطاف حسین شہر قائد کی گلیوں، بازاروں اور مارکیٹوں میں اپنے کارکنان کے ساتھ جھاڑو دیتے نظر آتے۔ ان کے اس اقدام کو دوسرے شہروں میں بھی شدید سراہا گیا۔ اس کے بعد الطاف حسین نے سندھ کے دوسرے شہروں میں جہاں مہاجر بکثرت آباد تھے وسیع دورے کیے اور MQM کے لیے اخلاقی حمایت حاصل کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کراچی سمیت سندھ کے تمام شہروں میں MQM ہندوستان سے آنے والے مہاجرین کی سب سے بڑی سیاسی جماعت بن گئی۔ یوں اس دور سے آج تک ہونے والے انتخابات میں مہاجر آبادی والے علاقے میں انہی کے امیدوار کامیاب ہوتے ہیں۔ 1992 میں سندھ کے دیہی علاقوں میں امن و امان کی خراب صورتحال اور بڑھتے ہوئے تشدد کے واقعات سے نمٹنے کے لیے ایک فوجی آپریشن کا آغاز کیا گیا، لیکن بہت جلد اس آپریشن کا رخ MQM کی جانب موڑ دیا گیا۔ الطاف حسین اس آپریشن سے پہلے ہی اپنے اوپر ہونے والے ایک قاتلانہ حملے کی وجہ سے لندن جا چکے تھے۔ الطاف حسین اور ان کے ساتھیوں پر قتل اور دوسرے جرائم کے حوالے سے کئی مقدمات قائم کیے گئے، اور اس دور میں الطاف حسین اور ان کے ساتھیوں کے درمیان شدید اختلاف نے جنم لیا، اور اس اختلاف کی وجہ سے MQM کے کئی رہنماؤں نے MQM سے علیحدہ ہو کر MQM حقیقی کی بنیاد رکھی۔ جولائی 1997 میں MQM کا نام مہاجر قومی موومنٹ سے تبدیل کر کے متحدہ قومی موومنٹ رکھا گیا، جس میں صرف مہاجر سیاست سے ہٹ کر تمام مظلوم طبقوں کو ایک ہی پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی بات کی گئی۔ سن 2002 کے انتخابات کے بعد متحدہ قومی موومنٹ نے مسلم لیگ کاف کے ساتھ اتحاد کیا اور یوں حکومت میں شامل ہو گئی۔ اس طرح ان کے بہت سے جلا وطن رہنما بھی واپس وطن لوٹ آئے، اور سندھ کے گورنر کا عہدہ بھی متحدہ قومی موومنٹ کو ملا۔ متحدہ قومی موومنٹ کا شمار ان سیاسی جماعت میں ہوتا ہے جو سابق ریٹائرڈ آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کی حمایتی جماعت ہیں، اور آج تک الطاف حسین اور ان کی جماعت جنرل پرویز مشرف کے لیے نرم گوشہ رکھتی ہیں۔ سن 2008 میں اپنی دیرینہ مخالف پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا اتحاد ہوا، اور یوں الطاف زرداری بھائی بھائی کا نعرہ بھی سامنے آیا۔ MQM پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ تو بنی، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا اختلاف بار بار سامنے آیا۔ بالآخر متحدہ قومی موومنٹ نے پاکستان پیپلز پارٹی سے اپنا اتحاد ختم کر کے حکومت سے باہر آ گئی۔ الطاف حسین آج بھی لندن میں مقیم ہیں اور وہاں سے پارٹی کے انٹرنیشنل سیکریٹریٹ سے پارٹی کے معاملات چلا رہے ہیں۔ الطاف حسین پاکستان کی سیاست کے ایک متنازع شخصیت ہیں، جن کے مخالفین کی تعداد اگر لاکھوں میں ہے تو ان کے چاہنے والوں کی تعداد بھی اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ الطاف حسین فوجی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں، لیکن وہ جمہوری حکومت میں فوج کے محدود کرداروں کی بھی حمایت کرتے ہیں۔ انہوں نے پرویز مشرف کی اس وقت تک حمایت نہیں کی جب تک پرویز مشرف نے مارشل لا ختم کر کے ایک جمہوری حکومت کی بنیاد نہیں رکھی۔ الطاف حسین کرپٹ جاگیرداروں اور کرپٹ سرمایہ داروں کی شدت سے مخالفت بھی کرتے ہیں۔ پاکستانی سیاستدانوں میں عمران خان ان کے بڑے ناقد اور مخالف ہیں۔ عمران خان نے لندن جا کر
ان کے خلاف مقدمہ چلانے کی بھی کوشش کی، تاہم وہ اپنے کسی بھی الزامات کو کسی بھی عدالت میں ثابت نہ کر سکے۔ سن 2013 کے انتخابات کے بعد الطاف حسین پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو دھمکیوں اور قتل جیسے الزامات بھی لگائے گئے، اور بڑی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے برطانوی پولیس کو ای میل کے ذریعے پیغامات بھیجے، جس کی وجہ سے اسکاٹ لینڈ یارڈ نے الطاف حسین کے خلاف تفتیش شروع کی، لیکن بعد میں اسکاٹ لینڈ یارڈ نے تفتیش کے بعد ان تمام الزامات کو جھوٹا قرار دیا۔ جون 2013 میں متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما عمران فاروق کے قتل کی تفتیش کے سلسلے میں برطانوی پاسبان نے الطاف حسین کے گھر چھاپا مارا، جس کے بعد الطاف حسین نے تفتیش مکمل ہونے تک اپنی جماعت کی قیادت سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا، جسے کارکنان اور عوام کے شدید رد عمل کے بعد واپس لے لیا، اور بعد میں الطاف حسین عمران فاروق قتل کیس سے بھی سرخرو ہوئے، جبکہ پاکستانی عدالتوں میں اب بھی الطاف حسین پر عمران فاروق قتل کیس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے مقدمات درج ہیں، جیسے کہ ابھی حالیہ دنوں میں ہی لندن میں MQM کی پراپرٹی کو لے کر انہی کے قریبی ساتھیوں نے مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ الطاف حسین اس حیران کن صورتحال کا سامنا کیسے کرتے ہیں۔ 22 اگست 2016 MQM کے لیے ایک سیاہ دن کی مانند ہے، کیونکہ اس دن کراچی کے علاقے مکہ چوک پر الطاف حسین نے اپنے کارکنان سے آن لائن خطاب کرتے ہوئے ایک نہایت متنازع تقریر کی، جس کے بعد MQM کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے نہایت دانش مندی سے اپنی جماعت کے دیگر رہنماؤں کے ساتھ مل کر الطاف حسین سے اظہار لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد الطاف حسین ایک کے بعد ایک غلطی کرنے لگے، کبھی وہ دشمنان پاکستان سے مدد کی اپیل کرتے نظر آئے، تو کبھی وہ را اور موساد جیسی دشمن ایجنسیوں سے امداد مانگتے نظر آئے۔ الطاف حسین کو ان کی غلطیوں کی وجہ سے اپنے کارکنان اور مہاجرین ان سے منہ موڑنے لگے۔ پھر الطاف حسین کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے پاکستانی قوم سے بطور سیاستدان معافی بھی مانگ لی۔ معزز خواتین و حضرات، آج کل پاکستان میں بڑے بڑے سیاست دانوں میں معافی 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 کا جگہ جگہ چرچا چل رہا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ بھی شریک ہو جائیں۔ میں نے کہا میں تو معافی بہت دفعہ مانگ چکا ہوں، اور میرا درس ہے ساتھیوں کو کہ اگر آپ غلطی کریں تو معافی مانگیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آدمی معافی مانگنے سے چھوٹا نہیں ہو جاتا۔ بہرحال ساتھیوں کا اصرار تھا تو کہتا ہوں، عرض ہے، اچھا کہو برا کہو، اچھا کہو برا کہو، جھوٹا کہو سچا کہو، اچھا کہو برا کرو کہو، جھوٹا کہو سچا کہو، ہم کو سب قبول ہم سے بھول ہو گئی، ہائے بھول ہو گئی، ہم کا معافی دے دو، ہم کا بھول ہو گئی، توبہ توبہ بھول ہو گئی، ہاں بھول ہو گئی۔ اب دیکھتے ہیں کہ پاکستانی قوم انہیں معاف کرتی ہے یا نہیں، مگر پاکستان میں ان کے خطاب پر مکمل پابندی عائد ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستانی سیاست میں الطاف حسین کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ دوستو، جو بھی ہو، آپ الطاف حسین کے بارے میں چاہے جو بھی رائے رکھتے ہوں، مگر ایک بات تو آپ کو ماننا پڑے گی کہ پاکستانی سیاستدانوں میں الطاف حسین وہ واحد لیڈر ہیں جن کے نام پر نہ پاکستان میں اور نہ کوئی بیرون ممالک میں کسی بھی قسم کی جائیداد ہے۔ انہوں نے سیاست میں آنے کے بعد نہ تو لندن میں اپارٹمنٹ بنائے اور نہ ہی کسی ملک میں
जजीरे ख़रीदे। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए शानदार पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल शानदार पाकिस्तान को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।